السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناول نیم ہے آج کا نینتارا پارٹ 2 ہے اس کا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ پھر ہم ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک دم سے ان پہ موسیقی کا اثر ہوا۔ پائپ اوپر اٹھاتی گول گول گھومنے لگی۔ پیچھے سے ٹوکری میں سبزی لاتی رشیدہ پر پانی گرا۔ ٹوکری زمین بوسی۔ آلو لڑکھڑا کے آپا مریم کے قدموں میں پہنچے۔ وہ جو گانے میں مگن گھوم رہی تھی، ایک دم سے آلو پر پیر آیا، پھسل کے نیچے گری۔ ہاتھ رشیدہ بیگم کے پیر پہ گیا، چارپائی سمجھ کے کھینچ لیا اس نے۔ ہائے میں مر گئی، کیسی اولاد دی ہے تو نے۔ نیچے گرتی ہی مریم آپا کو 4 باتیں سنائیں۔ آپا بھی ہوش میں آئی، دونوں گھٹنے چھل گئے تھے۔ اٹھ اماں، اور رشیدہ کو اٹھانے لگی، پھر سے پھسل کے گری۔ رشیدہ کی ناک پہ اس کا سر لگا، وہیں اوپر کھڑا سیم اور دیم کو کہکا گونجا۔ پھر جو رشیدہ کو غصہ آیا، جلدی سے اٹھی، جھاڑو اٹھا کے آپا کی کمر میں لگایا۔ نہیں دس مجھے سے کون سا خصم کو لہنگا دکھانا ہے، اور تم شیطان کی اولاد، رک جاؤ، ابھی آ کے تمہاری ماں کو بتاتی ہوں۔ رشیدہ باہر کو بڑھی، پائپ میں پیر اٹکا، پھر سے دھڑم نیچے گری۔ اس بار ہنسنے میں آپا بھی ان کے ساتھ شامل تھی، یہ تھی محلے داری۔ بلاج آج بہت زیادہ خوش تھا، اس کا لیٹر آ گیا تھا، عربی میں اس کی سلیکشن ہو گئی تھی، اور بس جناب پورے گھر میں اپنی خوشی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے۔ داور اسکول سے آ کے سیدھا اپنے کمرے میں بند ہو گیا۔ بلاج اندر گیا ہی نہیں تو اس کی پریشانی کو دیکھ نہیں سکا۔ شام کے وقت حورب نے کھانا تیار کر کے میز پہ لگایا۔ بلاج، داور، بابا آ جائیں، کھانا لگ گیا ہے۔ اس نے نیچے کھڑے ہو کے آواز لگائی۔ مصطفیٰ اور بلاج کھانے کے لیے آ گئے۔ داور نہیں آیا۔ مصطفیٰ نے اس کی غیر موجودگی کو محسوس کیا۔ داور کہاں ہے، وہ کیوں نہیں آیا، اس نے حورب سے پوچھا۔ حورب نے لا علمی سے کندھے اچکائے، پھر ان کا رخ بلاج کی طرف ہوا۔ بلاج جلدی سے اٹھتا کمرے میں گیا۔ داور اپنے بیڈ پہ الٹا لیٹا ہوا تھا۔ بلاج جلدی سے اس کے پاس گیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ داور اٹھ جاؤ، ڈیڈ نیچے بلا رہے ہیں۔ بلاج نے اسے سیدھا کیا، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی۔ ڈیڈ، بلاج کی چیخ نکلی۔ حورب اور مصطفیٰ دوڑ کے اندر آئے۔ کیا ہوا، چیخ کیوں رہے ہو؟ اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ کانپتا ہوا ہاتھ اٹھاتا داور کی طرف اشارہ کیا۔ مصطفیٰ جھٹ سے اس کے پاس پہنچا۔ داور، داور میرے بچے کیا ہوا؟ داور کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا، ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ اسے دیکھ کے حورب کے ہاتھ پیر پھول گئے۔ بچپن سے تینوں بہن بھائی ایک دوسرے کا سہارا تھے۔ حورب کو اپنے دونوں بھائی بہت عزیز تھے۔ جلدی سے دوسرے سائڈ پہ آتے وہ اس کے گال تھپ تھپانے لگی۔ اٹھو نا داور، دیکھو میں تمہیں اب نہیں ڈانٹوں گی، پانی بھی نہیں پھینکوں گی، ایسے نہیں کرو نا، آپ اپنی آپی کی بات مانتے ہو نا آپ؟ بابا گردن اٹھائے مصطفیٰ کو پکارا۔ اسے کہیں نا یہ مذاق نہ کیا کرے، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ مصطفیٰ نے جلدی سے اسے اٹھایا۔ ایک جوان لڑکے کو اٹھانا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ بلاج نے بھی مدد کی۔ دونوں باپ بیٹا اسے لے کے باہر گئے، جلدی سے اسے گاڑی میں لٹایا۔ حورب پیچھے جا کے بیٹھ گئے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا، دوپٹے سے اس کا منہ صاف کیا۔ بابا جلدی چلے نا، مصطفیٰ سے ڈرائیونگ نہیں ہو رہی تھی۔ بلاج نے جگہ بدلی، وہ لوگ جلدی اسپتال پہنچے۔ کوئی ہے ڈاکٹر، جلدی ہیں۔ اندر پہنچ کے انہوں نے آواز لگائی۔ وہ نرس، 2 نرسیں دوڑ کے ان کے پاس ہیں۔ جی سر، کیا ہوا ہے؟ میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا ہے، اس کے منہ سے جھاگ بہت نکل رہا ہے، آپ جلدی سے کسی ڈاکٹر کو بلائیں۔ نرس دوڑتی ہوئی ایمرجنسی وارڈ میں گئی۔ تھوڑی دیر بعد ان کے ساتھ ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا۔ انہوں نے داور کو جلدی سے روم میں لٹایا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے لگا۔ آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں۔ حورب کا دل نہیں کر رہا تھا۔ مصطفیٰ نے اسے پکڑ کے باہر لے گیا۔ بلاج بھی اپنی خوشی بھول گیا، اسے بس اس شہزادی کی فکر تھی۔ داور اس سے چھوٹا ضرور تھا، لیکن بڑے بھائی کی طرح اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ چھوٹی سی عمر میں ہی بہت سنجیدہ ہو گیا تھا۔ مصطفیٰ پریشانی سے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ایسی کیا چیز اسے کھلائی گئی ہے یا اس نے خود کھائی ہے؟ لیکن وہ کیوں کھائے گا؟ اسے کون سی پریشانی تھی؟ ایسی بہت سی سوچیں تھیں جو مصطفیٰ کے ذہن میں آ رہی تھی، جو وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ جاری ہے، ریویو دینا بالکل مت بھولیے گا۔ اب آگے جا کے سیریس حال۔ ڈاکٹر باہر آئے۔ وہ تینوں سیدھے ہوئے۔ جی ڈاکٹر، کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو؟ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ وہ تیز تیز بولتا پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر نے ان کے چپ ہونے کا انتظار کیا، پھر بولے، انہیں بہت بھاری مقدار میں نشہ آور دوائی کھلائی گئی ہے۔ ہم نے معدہ تو واش کر دیا ہے، امید ہے کہ کوئی ری ایکشن نہیں ہوگا، ان کے ہوش کے آنے کے بعد ہی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں۔ آپ لوگ حوصلہ رکھیں۔ مصطفیٰ اپنا سر تھام کے رہ گیا۔ داور تو کسی انجان سے کوئی چیز بھی لے کے نہیں کھاتا تھا، اب یہ بات داور ہی بتا سکتا تھا جو کہ ابھی بے ہوش تھا۔ کیا کوئی دشمن ایسا کر رہا ہے یا کوئی اپنا دشمن بن گیا؟ مصطفیٰ حورب کی طرف مڑا، جو بے چینی سے بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کیا تم لوگوں کو کچھ پتہ ہے، دارن کا کوئی دوست یا کسی سے اس کی لڑائی ہوئی ہو؟ ان دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں ڈیڈ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے،
داور تو کسی سے دوستی ہی نہیں کرتا۔ مصطفیٰ سوچ میں پڑ گیا، تو آخر ایسا کون تھا جس نے داور کو نشہ دیا؟ اب تو یہ داور اٹھ کے ہی بتا سکتا تھا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا نیلم، تم نے اچھا نہیں کیا، تمہیں تو میں چھوڑوں گا نہیں۔ تمہارے بیٹوں نے جو مجھے پورے محلے میں ذلیل کیا ہے، اس کا بدلہ میں تم سے ضرور لوں گا۔ کبیر کو ایک پل بھی چین نہیں آ رہا تھا۔ محلے والوں سے اتنی مار پڑی، اوپر سے نیلم کے بیٹوں نے اسے اچھی خاصی درگت بنا ڈالی تھی۔ وہ چارپائی پہ بیٹھا اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جب بھی اس بارے میں سوچتا اس کا غصہ اور زیادہ ابھرتا۔ کیوں اپنا خون جلا رہے ہو؟ جب ایک دفعہ کہہ دیا وہ گھر اس کا ہے تو کیوں جا کے پریشان کرتے ہو اسے؟ فرح چائے لے کے آئی، اسے سمجھاتے ہوئے پھر ساتھ ہی چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ کبیر نے شدید غصے سے اسے دیکھا۔ لو چائے پی لو۔ وہ خونخوار نظروں سے فرح کو دیکھ رہا تھا۔ زور سے ہاتھ کی پیالی کو مارا، ساری چائے فرح پہ اچھل کے گر گئی۔ فرح چیختی ہوئی چارپائی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گرم گرم چائے اس کا جسم جھلسا گئی تھی۔ وہ کبھی ہاتھ تو کبھی منہ اور کبھی گلے کو سہلا رہی تھی۔ جلن اتنی زیادہ تھی کہ آنسو میں آنکھوں آ گئے۔ تجھے اس سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ ذلیل میری بیوی ہے، کھاتی میرا ہے، اور ہمدردیاں دوسروں کے ساتھ کرتی ہے۔ کبیر نے کیچڑ کی مقدار میں اس کے بالوں کو جکڑا۔ کبیر نے کیچر میں مقید اس کے بالوں کو جکڑا۔ دباؤ زیادہ پڑنے سے کیچر ٹوٹ کے زمین پہ گیا۔ اس کے بال کھل گئے۔ کبیر نے زور سے کھینچے۔ فرح جو پہلے ہی جلن کی وجہ سے تکلیف میں تھی، ایک دم کے کبیر کے کھینچنے پر وہ چلائی، میں بیوی ہوں، تم ہو تو تم میرے حکم کے پابند ہو، تم کسی دوسرے کی ہمدردی میں برداشت نہیں کروں گا۔ فرح کو وہیں پہ دھکیلتا وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ مشکل سے اٹھی۔ کبیر اس کے تایا کا بیٹا تھا۔ اس کا تایا بہت ہی اچھا انسان تھا۔ جب تک وہ زندہ تھا کبیر بھی ان سے ڈرتا رہتا تھا۔ فرح کے مشورے سے اس کا تایا نے نیلم کو گھر فروخت کیا تھا۔ تب وہاں پہ بہت کم گھر تھے اور آہستہ آہستہ اس کے آس پاس کالونی بننا شروع ہو گئی۔ سڑک بنی اور آہستہ آہستہ وہ شہر میں تبدیل ہو گیا۔ آج اس گھر کی قیمت بہت زیادہ تھی اور یہی چیز کبیر کو لالے دلا گئی۔ ماضی نسیم چاہتی تھی کہ حاشر جلد از جلد اپنی نوکری کے لیے واپس چلا جائے۔ وہ ایک منٹ بھی اسے تارا کے پاس نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ حاشر کا تارا کی طرف جھکاؤ اسے بالکل پسند نہیں آ رہا تھا۔ کہیں یہ نہ ہو کہ حاشر تارا سے پسندیدگی کا اظہار کر دے اور وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھری بیٹھے رہے۔ بالآخر اس نے حاشر سے بات کرنے کا سوچا۔ حاشر جب باہر سے واپس آیا وہ پانی کا گلاس لیتی اسے کمرے میں گئی۔ حاشر اپنے موزے اتار کے رکھ رہا تھا۔ سر اٹھا کے دیکھا، نسیم دروازے پہ کھڑی تھی۔ ارے امی آئینہ، آپ کھڑی کیوں ہیں؟ نسیم چلتی ہوئی اندر آئی۔ پانی سائڈ پہ رکھا، میں ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ وہ ہاتھ دھونے چلے گیا، 2 منٹ بعد واپس آیا۔ لو پانی پی لو، تھک گئے ہوگے۔ نسیم نے اسے پانی کا گلاس تھمایا۔ اس نے تھوڑا سا پانی پیا، گلاس واپس رکھا۔ نسیم چپ رہی۔ کوئی کام تھا آپ کو؟ حاشر جانتا تھا اس کی ماں بغیر وجہ کے اس کے کمرے میں نہیں آتی۔ ہاں، تم واپس کب جا رہے ہو؟ نسیم نے بنا لگی لپٹی اس سے پوچھا۔ وہ اپنی ماں کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ کیوں، آپ کو میرا گھر آنا اچھا نہیں لگتا؟ حالانکہ اس بار وہ پورے 6 مہینے بعد واپس آیا تھا۔ نسیم گھبرا گئی۔ ارے نہیں بھائی، بھلا کون سے ماں باپ ہوں گے جنہیں اپنی اولاد کا گھر آنا اچھا نہیں لگتا ہوگا؟ تو آپ پوچھ کیوں رہی ہیں پھر؟ اس کی بات کاٹتا وہ فوراً سے سوال کرنے لگا۔ وہ تو میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں۔ نسیم سے کوئی بات بن نہیں پڑی تو اپنی طرف سے کہانی وہ تو میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری شادی کر دوں۔ نسیم سے کوئی بات بن نہیں پڑی تو اپنی طرف سے کہانی گھڑنے لگی۔ حاشر کے چہرے پہ گہری مسکراہٹ آئی۔ گال پر مسکرانے کی وجہ سے ڈمپل پڑا۔ تو ٹھیک ہے نا، میں شادی کے بعد چلا جاؤں گا۔ نسیم تو چپ ہو کے رہ گئی۔ مطلب اس نے سوچا تھا کہ ہر بار کی طرح حاشر شادی کے نام سے دور بھاگے گا، لیکن اس بار اس کی سوچ پہ پانی پھر گیا جب حاشر نے شادی کے لیے رضامندی ظاہر کی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں رشتہ دیکھتی ہوں پھر۔ وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ بالکل نہیں چاہتی تھی کہ حاشر تارا سے شادی کی بات کرے۔ ارے رشتہ دیکھنے کی کیا ضرورت ہے، گھر میں ہی رشتہ موجود ہے نا۔ نسیم جلدی باہر جا رہی تھی۔ اس کی بات سنتے ہی قدم تھمے۔ وہ رکی، پھر مڑتے ہوئے اس تک آئی۔ کس کی بات کر رہا ہے تم؟ اس بار وہ تھوڑا تلخی سے بولی۔ میں تارا کی بات کر رہا ہوں، میں تارا سے شادی کرنا چاہتا ہوں امی۔ اور نسیم جو پہلے بڑے شیریں لہجے میں بات کر رہی تھی ایک دم سے غصے میں آ گئی۔ نہیں، تو تارا سے شادی کرے گا؟ تو کیوں کرے گا؟ میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وہ چلاک چلتا لڑکی میری بہو نہیں بنے گی۔ نسیم تیز آواز میں بولی۔ اس کی باتیں باہر سنائی دے رہی تھی۔ ساجدہ بیگم افسوس کر کے رہ گئیں۔
اگر تارا کے ماں باپ زندہ ہوتے تو یہ عورت جوتے رگڑ رگڑ کے ان کے گھر چکر لگاتی، اس کے جوتے گھس جاتے، لیکن اس کے ماں باپ نہیں مانتے۔ ماں باپ بہت بڑا سہارا ہوتے ہیں، لیکن قدر تب آتی ہے جب وہ سر پہ نہ ہو۔ امی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں مجھے تارا ہی سے شادی کرنی، وہ مجھے ہر لحاظ سے اچھی لگتی ہے۔ نسیم کے غصے کو نظر انداز کرتے وہ اپنی بات پہ ڈٹا رہا۔ تو بھی سن لے، میں زہر کھا لوں گی لیکن تیری شادی تارا سے کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ نسیم نے اسے دھمکی دی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، دونوں ہاتھ باندھتے سنجیدگی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ کھا لیں، آپ کہیں تو میں خود لا کے دیتا ہوں، لیکن شادی تو میں تارا ہی سے کروں گا۔ حاشر اپنی بات پہ ڈٹا رہا۔ نسیم کی آواز آہستہ آہستہ بلند ہوتی گئی۔ مجھے پہلے ہی شک تھا، وہ لڑکی تجھے ضرور کوئی جلوے دکھا رہی ہے، تبھی تو اس کی سائیڈ لیتا ہے۔ بتا کیا رشتہ ہے تم دونوں کا؟ کہیں تنہائی کا فائدہ تو نہیں اٹھاتے تم؟ امی، حاشر بیچ میں ہی نسیم کی بات کاٹ گیا۔ میں تارا کے بارے میں ایسی الٹی سیدھی کوئی بات نہیں سنوں گا، میں اس کی بہت عزت کرتا ہوں، اور تارا ایسا بالکل بھی نہیں سوچتی۔ نسیم طنزیہ مسکرائی۔ اگر وہ ایسا نہیں سوچتی تو تمہیں اس کی شادی کا خواب آ گیا تھا؟ ارے چنگاری نہ ہو تو دھواں نہیں اٹھتا، ضرور اس نے کوئی چلوا دکھایا ہوگا تمہیں۔ کیسے منہ پہ بڑی معصوم بنتی ہے حاشر بھائی کرتی ہے، منہ ٹیڑھا کرتی وہ چڑھاتے ہوئے بولی۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آپ تارا ہی سے میری شادی کروا دیں، نہیں تو دوبارہ مجھ سے شادی کی بات مت کیجیے گا۔ اس سے کہتا وہ اپنا جوتا پہن کے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ نسیم جانتی تھی کہ آج رات تو وہ گھر قدم نہیں رکھے گا، بس اب تارا کی شامت آنے والی تھی، وہ بھی بلا وجہ۔ ہال نیلم نے صبح سیم اور دیم کا ناشتہ بنا دیا۔ آج اس کے کھانے کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا، عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ صبح سے اتنی بے چینی تھی کہ ایک پل بھی چین نہیں مل رہا تھا، جیسے کچھ بہت برا ہوا ہے، جیسے وہ لا علم ہو۔ اس کے بیٹے اس کے پاس تھے، صحیح سلامت تھے، گھر میں سب کچھ ٹھیک تھا، پر نیلم کا دل جانے کیوں باغی ہو رہا تھا، جیسے ابھی اچھل کے باہر نکل آئے۔ ماما، آپ کھا کیوں نہیں رہی؟ کیا اسے کبیر نے آپ کو پھر سے پریشان کیا ہے؟ اسے یوں سوچو مگم سیم نے پوچھنے لگا۔ نیلم ہوش میں آئی۔ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، میں بس سوچ رہی ہوں کہ بازار جا کے سامان لے آؤں، کافی دن ہو گئے باہر نہیں گئے کچھ بھی لینے۔ اب تو سارا سامان بھی ختم ہو گیا ہے، تو جلدی ناشتہ کر کے نکلو، 7 بجے تم لوگوں نے اسکول بھی تو موجود ہونا ہے۔ اور ہاں، کوئی بدتمیزی مت کرنا، میں نہیں چاہتی کوئی میری تربیت پر سوال اٹھائے۔ جانے کیوں نیلم کے دل میں یہ بات آئی، آج سے پہلے اس نے ایک بار بھی سیم اور دیم کو یہ بات نہیں کی تھی، آج جانے کیوں اس کی زبان پہ یہ بات آ گئی۔ دونوں ہاتھ چھوڑ کے اپنی ماں کو دیکھنے لگے۔ آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ نیلم نے نفی میں سر ہلایا۔ پتہ نہیں، بس دل کر رہا تھا تو کہہ دیا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم بہت آگے جاؤ، پڑھو لکھو، ترقی کرو، جو میں نہیں کر سکی وہ تم لوگ کرو۔ تم لوگ کرو گے نا؟ وہ بڑی آس سے دونوں بیٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ بالکل ہم کریں گے، اور ضرور کریں گے۔ دونوں اٹھ کے اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ نیلم نے دونوں کے سر پہ پیار کیا۔ چلو جاؤ، شاباش، اپنا خیال رکھنا۔ انہیں ڈھیر ساری دعائیں دیتی نیلم نے اسکول کے لیے روانہ کر دیا۔ جلدی اٹھ کے اس نے برتن سمیٹے، انہیں دھو کے ترتیب سے ان کی جگہ پہ واپس رکھا، باقی جو صفائی رہ گئی تھی وہ کی۔ سیم اور دیم کا کمرہ صاف کیا، تمام چیزیں ترتیب سے ان کی جگہ پہ واپس رکھیں۔ سارا کام مکمل کرتے اسے 10 بج گئے تھے۔ پیسے اٹھائے، والٹ کے پرس میں ڈالے، دروازے کو تالا لگاتے وہ خالہ رشیدہ کے گھر کی طرف گئی۔ دروازہ بجایا، تھوڑی ہی دیر بعد مریم آپا نے دروازہ کھولا۔ ارے نیلم آپی، کیا ہوا، خیر تو ہے؟ ہاں خیر ہے، خالہ ہیں گھر پہ؟ امی تو نہیں ہیں، ہمارے کسی رشتہ دار کی فوتگی ہو گئی تھی، وہ وہاں پہ چلی گئیں۔ نیلم سوچ میں پڑ گئی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر میں کسی کام سے بازار جا رہی ہوں، اگر دیر ہو جائے تو سیم اور دیم کو کھانا دے دینا۔ مریم نے سر ہلایا۔ آپ فکر نہ کریں، میں دے دوں گی دونوں کو کھانا، آپ جائیں۔ نیلم بازار کی طرف روانہ ہو گئی۔ مریم نے دروازہ بند کر دیا۔ سیم اور دیم باقی اسٹوڈنٹ کے ساتھ آج کالج دیکھنے کے لیے آئے تھے۔ کالج کی رنگینیاں دیکھ کے وہ بہت خوش تھے۔ اسکول میں ایسا ماحول نہیں تھا، سارے اسٹوڈنٹ کلاس میں بیٹھے رہتے تھے، ٹیچر آتے تھے، کلاس لیتے اور سبق دے کے چلے جاتے، لیکن یہاں تو الگ ہی ماحول تھا۔ اسکول ذرا سخت درجے کا لیول ہوتا ہے، لیکن کالج میں جاتے ہی سختی کم ہو جاتی ہے، مار نہیں پڑتی، بچے پیریڈ چھوڑ کے موجیں کر لیتے ہیں۔ اسکول میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ دونوں ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ایک لڑکوں کا گروہ ان تک آیا۔ اوہو، یہ چکنے آئے ہیں یہاں پہ، چلو نام بتاؤ اپنا، ایک بڑے سے لڑکے نے گھورتے ہوئے سیم اور دیم سے کہا۔ کیوں، تم وزیر اعظم ہو، وزیر خزانہ، جو ہمیں وظیفہ دو گے؟ دیم نے منہ چڑھاتے ہوئے اسے جواب دیا۔ لڑکا اسے گھور کے دیکھنے لگا، آگے بڑھتے اس کا گربان پکڑا۔ سیم نے اس کا ہاتھ دیم کے گربان پہ رکھا تو ایک مکھا اس کے منہ پہ جھڑ دیا۔ وہ بڑے بڑے لڑکے ان چھوٹوں سے لڑکوں کی ہمت دیکھ کے رہ گئے۔ تم نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا، مجھ پہ، چھوڑوں گا نہیں تم لوگوں کو۔
اس سے پہلے کہ وہ لڑکے سیم اور دیم کے ساتھ کچھ کرتے، پرنسپل اس سائٹ پہ وزٹ کرنے کے لیے گئے۔ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ پرنسپل سخت آواز میں بولے۔ سیم اور دیم سیدھے ہو گئے۔ سر، ہم یہاں پہ وزٹ کے لیے آئے ہیں۔ یہ ایریا ہم لوگ دیکھ رہے تھے کہ آپ کے یہ اسٹوڈنٹ میرے بھائی کو پریشان کر رہے ہیں۔ سیم نے جلدی سے ان لڑکوں کی شکایت لگائی۔ پرنسپل کو غصہ آیا۔ وہ غصے میں بولے، جب میں نے تم لوگوں کو کہا تھا کہ نئے آنے والے اسٹوڈنٹ کو تم پریشان نہیں کرو گے تو کس کی شے پہ یہ کر رہے ہو؟ تمہارے باپ کا کالج ہے یہ۔ پرنسپل کی بات سنتے ہی لڑکا چلتا ہوا ان کے سامنے آیا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں، یہ کالج میرے باپ کا ہی ہے۔ MNA میرا باپ ہے، چاہوں تو کسی بھی کیس میں اندر کروا سکتا ہوں تمہیں، اس لیے آواز نیچے رکھ کے بات کیا کرو، سمجھے؟ 2 ٹکے کے پرنسپل۔ اس نے ایک نظر گھور کے دونوں بھائیوں کو دیکھا، پھر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پرنسپل ان دونوں تک آئے۔ سوری بچوں، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جن پہ تعلیم اثر نہیں کرتی اور نہ ہی ان کی تربیت ہوتی ہے، یہ بھی انہی میں سے ایک ہیں۔ خیر، آپ لوگ وزٹ کریں۔ انہیں کہتے پرنسپل آگے بڑھ گئے۔ لڑکوں کے سامنے پرنسپل کو شدید شرمندگی محسوس ہوئی۔ کچھ ماں باپ اپنی پوسٹنگ کا ایسا روب جماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھی اسی نقش قدم پہ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ کوئی بڑا آفیسر لگ جائے تو اس کی اولاد خود کو وزیر اعظم سمجھنے لگتی ہے۔ یہی جب تربیت اچھی نہ ہو تو تعلیم بھی کسی کام کی نہیں رہتی۔ داور کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا، جانے کتنے اسٹرانگ نشہ اسے دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دوائیاں لانے کا کہا۔ مصطفیٰ بلاج کو یورپ کے پاس چھوڑتا خود قریبی میڈیکل اسٹور سے دوائی لینے چلا گیا۔ اسے داور کی بہت فکر ہو رہی تھی۔ بچپن سے ہی بچہ محرومیہ کا شکار تھا۔ پتہ نہیں مصطفیٰ کی آزمائشیں کب ختم ہوں گی، کب وہ اپنی زندگی اچھی سے جی پائیں گے۔ وہ ادھر ادھر دیکھتا روڈ کراس کرنے لگا۔ جب وہ روڈ کی دوسری سائڈ پہ گیا، ایک جاننے والا چہرہ اسے نظر آیا۔ اسے دیکھتے ہی پل بھر کو مصطفیٰ کو اپنا وہم لگا، نور جھٹک کے آگے بڑھنے لگا۔ جب دوبارہ نظر اس طرف بھٹکنے لگی، اس نے پھر سے دیکھا۔ وہ اس کا وہم نہیں تھا، وہ سچ میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مصطفیٰ کو بالکل نہیں لگا تھا اس کی تلاش یہاں پہ آ کے مکمل ہو جائے گی۔ وہ جھٹ سے اس کے پاس پہنچا۔ چاہتا تھا روڈ پر معمول سے زیادہ رش تھا۔ وہ جھٹ سے اس کے پاس پہنچنا چاہتا تھا پر روڈ پہ معمول سے زیادہ رش تھا۔ نیلم آج اکیلے ہی سامان خریدنے آ گئی۔ اسے بہت بے چینی ہو رہی تھی، پہلے وہ کبھی بھی اکیلے نہیں آئی تھی۔ رشیدہ خالہ ہمیشہ سے اس کے ساتھ آتی تھی۔ روڈ پہ بہت زیادہ رش تھا۔ ادھر ادھر دیکھتے وہ رش کم ہونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ دوسری سائڈ پہ پہنچ کے وہ اپنا مطلوبہ سامان لے سکے۔ مجھے ذلیل کروایا نا تم نے، اب دیکھنا تمہارا کیا حشر کرتا ہوں۔ کبیر جو اس کا پیچھا کر رہا تھا گاڑی روڈ پر روکتا نفرت سے نیلم کو دیکھنے لگا۔ رش تھوڑا کم سا ہوا، نیلم نے روڈ پہ قدم رکھا۔ ادھر کبیر نے گاڑی کی ریس بڑھائی۔ نیلم جیسی ادھر ادھر دیکھتی روڈ کے بیچوں بیچ پہنچی۔ کبیر نے تیز رفتار میں گاڑی چلاتے نیلم کو ٹکر ماری۔ وہ چھلتی روڈ کے بیچوں بیچ گر گئی۔ کبیر اسے دیکھے بغیر گاڑی بھگاتا نکل گیا۔ ماضی حاشر گھر سے لڑ کے اپنے ایک دوست کے پاس چلا گیا۔ اکثر وہ اس کے پاس ہی وقت گزارتا تھا۔ حاشر کا وہ اکلوتا ہی دوست تھا جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ مخلص تھا۔ ابھی بھی وہ پریشانی سے سر تھام کے بیٹھا تھا۔ وہ پانی پی لو اور بتاؤ ہوا کیا ہے؟ پانی کا گلاس اسے تھماتے وہ کرسی کھینچ کے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حاشر نے پانی پیا۔ یار، امی کو لگتا ہے تارا مجھے پھنسا رہی ہے، تو جانتا ہے نا وہ ایسی نہیں ہے، اور میں تو چاہتا ہوں کہ وہ امی کے ظلم سے بچ جائے۔ مجھے پتہ ہے امی تارا کی شادی کبھی بھی نہیں ہونے دیں گی، مفت کی نگرانی جو مل رہی ہے اسے۔ وہ دانت پیسے غصے سے بولا۔ شروع ہی سے وہ اپنی ماں کا رویہ دیکھتا آ رہا تھا۔ علی کچھ دیر چپ رہا، اس کی باتیں سنتا رہا۔ تو کیا تیرے اس سے شادی کرنے سے وہ نگرانی نہیں بنے گی؟ حاشر بے اختیار اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ سمجھا نہیں۔ یہی کہ جب تم اس سے شادی کرے گا نگرانی تو وہ پھر بھی بنی رہے گی اس گھر میں، اور تمہاری ماں سے جلیل بھی روز ہی کرے گی۔ مجھے لگتا ہے تو جذباتی پن میں فیصلہ کر رہا ہے۔ جانے کیوں علی کو اس کی بات کچھ عجیب سے لگی۔ حاشر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، میں شادی کر کے اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس کے بہت سارے خواب ہیں، میں جانتا ہوں اسے پڑھنے کا شوق ہے، وہ دنیا دیکھنا چاہتی ہے جو شاید میری ماں کو گوارا ہی نہیں۔ وہ طنزیہ بولا۔ اس کے لہجے میں اپنی ماں کے لیے ذرا بھی محبت نہیں تھی۔ تارا اس کی بہن سے 2 سال چھوٹی تھی۔ اس کی بہن تارا سے چھوٹی لگتی تھی جبکہ تارا اس کی ماں کے ظلم اتنی سختی کی وجہ سے 35 سالہ خاتون کی طرح سنجیدہ ہو گئی تھی، جیسے اس نے اپنے خوابوں کو شرارتوں کو بہت پیچھے خیر بات کہہ دیا ہو۔ حاشر بس اسے تحفظ دینا چاہتا تھا جو بھی بغیر رشتے کے وہ دے نہیں سکتا تھا۔ اس کی ماں تو پہلے ہی بار بار تارا کی سائڈ لینے پہ بیچاری کو مارتی پیٹتی، اس پہ شک کرتی۔ چل یار چھوڑ، اللہ سب بہتر کرے گا، تو میرے ساتھ چلے گا؟ میری کزن کی شادی ہے، 2 دن میں واپس آ جائیں گے۔ اس کے دوست نے کھڑے ہوتے اس سے پوچھا۔ وہ گردن اٹھا کے اسے دیکھنے لگا۔
پاگل ہو گیا ہے، میرے پاس تو کپڑے ہی نہیں، کوئی سامان نہیں لایا ہوں، گھر جاؤں گا تو امی کی پھر باتیں سننے پڑیں گی۔ ارے وہ چھوڑ، میں ہوں نا، ادھر سے بس نکلیں گے، ادھر سے ہی 2 جوڑے خرید لیں گے، اور باقی کچھ کپڑے میں لے کے جا رہا ہوں، تم بس نکلو۔ اس کے بازو سے پکڑ کے علی نے کھڑا کیا، سائڈ پہ پڑا اپنا بیگ اٹھایا، دونوں بائک پہ بیٹھ کے چلتے نکل گئے۔ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ بیچوں بیچ پڑی تھی، ابھی وہ بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ آس پاس کا نیلم روڈ کے بیچوں بیچ پڑی تھی، وہ بری طرح زخمی ہو گئی تھی۔ آس پاس کئی لوگ کھڑے باتیں کر رہے تھے، کوئی اس کے حادثے کی ویڈیو بنا رہا تھا۔ کسی نے بھی آگے بڑھ کے نہ اسے دیکھا، اس سے کچھ پوچھا۔ نیلم کی چادر اس سے الگ پڑی تھی، کچھ بال چٹی سے باہر نکل آئے تھے، ماتھے سے بل بل کے خون بہہ رہا تھا۔ اس سے بے اختیار اپنے بیٹوں کی یاد رہی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے معصوم بچے کہاں جائیں گے؟ ابھی تو انہیں زمانے کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو اپنی شرارتوں میں مگن رہتے تھے۔ نیلم نے اس کے معصوم بچے کہاں جائیں گے؟ ابھی تو انہیں زمانے کا پتہ ہی نہیں تھا، وہ اپنی شرارتوں میں ہی مگن رہتے تھے۔ نیلم نے دل سے دعا کی اسے کچھ نہ ہو، ورنہ اس کی اولاد رل جائے گی۔ تبھی بھیڑ کو چیرتا ہوا ایک شخص سامنے آیا، نیلم کی نظر اس کے بوٹوں پہ تھی، قدم آہستہ آہستہ نیلم کی طرف بڑھ رہے تھے۔ بہت مشکل سے سر اٹھاتے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا، جو دوڑتا ہوا اس کے پاس پہنچا۔ وہ اسے کیا کہہ رہا تھا، اٹھا رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ آہستہ آہستہ آنکھیں بند ہو گئی، بس اتنا پتہ تھا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ اٹھو نین، اٹھو نین، تم ایسے نہیں جا سکتی، مجھے تمہاری ضرورت ہے نین، اٹھ جاؤ، میرے بچوں کو تمہاری ضرورت ہے، اٹھو نین، مجھے اپنے بچے کے بارے میں پوچھنا ہے تم سے۔ اس کا سر اپنی گود میں رکھتا مصطفیٰ بالکل دیوانہ لگ رہا تھا۔ ارے بیٹا، بہت زیادہ خون نکل رہا ہے، ہسپتال لے کے جاؤ، لگتا ہی نہیں کہ بچ پائے گی۔ ایک بوڑھے آدمی نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے مشورہ دیا۔ وہ جلدی سے سیدھا کھڑا ہوتا اسے اٹھایا۔ مصطفیٰ کو لگ رہا تھا جیسے اسے پا کے پھر سے کھو دیا۔ اس کے بچوں نے اپنی ماں کو کھو دیا، مصطفیٰ نے اپنی نین کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ اب کیا وہ اپنے بچے کے بارے میں جان پائے گا؟ وہ کیسا ہوگا، کس حال میں ہوگا؟ ہاسپٹل بالکل سامنے تھا، لوگوں نے ٹریفک روکنے میں مدد کی۔ مصطفیٰ تیز تیز دوڑتا اندر کو بڑھا، شدت غم سے آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہورب اور بلاج جو داور کی دوائیوں کا انتظار کر رہے تھے، مصطفیٰ کو بھاگتے ہوئے دیکھتے جلدی جلدی اس کے پاس پہنچے۔ پہلے تو سمجھ نہیں آیا ان کا باپ کس کو اٹھا رہا ہے، ایسے دیوانہ وار بھاگ رہا ہے، کس کو اٹھا کے ایسے دیوانہ وار بھاگ رہا ہے۔ جیسے ہی نزدیک پہنچے دل کے رکنے کو ہو گئے۔ ان کی جنت، ان کا سکون ان کے سامنے تھی۔ ماما، بے اختیار ہورب کے لبوں سے نکلا۔ نیلم کی گردن ایک سائڈ پہ لڑک گئی، وہیں ہورب کی چیخیں پورے ہاسپٹل نے سنی۔ اس کے پاس سے گزرتے لوگ اس طرف متوجہ ہوئے، کئی لوگوں نے مڑ کے دیکھا، کچھ ارد گرد جمع بھی ہوئے۔ خدا جانے کہ ان کی دنیا اجڑنے والی تھی یا اجڑ گئی۔ مصطفیٰ کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے تھی، اسے اپنے ہاتھوں کو دیکھا جس نے اس کو چھوا تھا۔ اس کے کپڑے نیلم کے خون سے خراب ہو گئے تھے۔ ہورب اور بلاج مصطفیٰ کے آس پاس بیٹھ گئے۔ ڈیڈ، آپ فکر نہ کریں، ماما ٹھیک ہو جائیں گے، اسے تسلی دیتے بلاج نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، ہماری ماما مل گئی ہیں۔ ہورب تو ابھی بھی بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ کتنے سال ہو گئے اس سے بچھڑے، میرا بچہ 15 سال کا ہو گیا ہوگا، کیا وہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ مصطفیٰ ان دونوں کو دیکھنے لگا، دونوں نے نفی میں سر ہلانے لگے۔ نو ڈیڈ، وہ ہوگا، آپ دیکھنا، ہم اس سے ضرور ملیں گے، داور تو روز اس کو یاد کر کے سوتا ہے۔ بلاج اسے سمجھانے لگا۔ مصطفیٰ چپ ہو گیا، کیا وہ ہمیں قبول کر لے گا؟ ہم سوتیلے بہن بھائی ہیں اس کے، ہورب سوچتے ہوئے بولی۔ مصطفیٰ کا دل بھی دھڑکا، اگر اس نے انہیں قبول نہ کیا تو کیا وہ مصطفیٰ کو اپنا باپ مانے گا؟ کئی سوچے، کئی ڈر جنہوں نے مصطفیٰ کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اتنے میں نرس ان کے پاس آئی۔ سنیں، وہ کھڑے ہوئے، لڑکے کو ہوش آ گیا، آپ لوگوں سے ملنا چاہتا ہے وہ۔ نرس انہیں بتا کے چلی گئی۔ وہ جلدی جلدی کمرے میں گئے۔ داور، آنکھیں کھولو بیٹا۔ داور آنکھیں کھولے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تینوں جلدی سے اس کے پاس پہنچے۔ داور، تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہوا تمہیں؟ کس نے دیا تھا تمہیں وہ نشہ؟ مصطفیٰ اس کے پاس بیٹھتے ہاتھ پکڑ کے اس سے پوچھنے لگا۔ ڈیڈ، اس نے مصطفیٰ کو پکارا۔ ہاں میرے بچے، بولو کیا ہوا؟ وہ بہت سنجیدہ لگ رہا تھا، شاید رو دونے کو تھا۔ مجھے ماما کی یاد آ رہی ہے، داور کا برتھ ڈے تھا نا آج، اور ماما نہیں تھی، پہلی ماما مجھے پیدا کر کے اللہ کے پاس چلی گئیں، اور پھر جب دوبارہ ماما ملی تو بڑی دادی نے انہیں مجھ سے چھین لیا۔ بچوں کی طرح روتے مصطفیٰ کے گود میں سر رکھ گیا۔ مصطفیٰ نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ سنو، بات سنو۔ انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتے مصطفیٰ نے اسے پکارا۔ چپ، ایک دم چپ، میری بات سنو۔
وہ چپ ہوا۔ تمہاری مما مل گئی ہیں؟ داور جو رو رہا تھا ایک دم چپ ہو۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ سب کچھ بھولتا مصطفیٰ سے پوچھنے لگا، پھر حورب اور بلاج کو دیکھا، دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ بے ساختہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، وہ بیڈ سے نیچے اترنے لگا۔ مجھے ابھی جانا ہے، پلیز مجھے لے کے چلے نا، مجھے ہسپتال میں نہیں رہنا۔ اسے بہت کمزوری ہو رہی تھی۔ جلد بازی اٹھتے ہی وہ لڑکھڑا کے گرنے لگا تھا۔ بلاج نے اسے سنبھالا۔ ابھی تم ٹھیک ہو جاؤ اچھے سے، تھوڑی دیر آرام کرو، پھر مما سے مل لینا۔ وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ داور اس کی وہ حالت دیکھ کے کسی صدمے کا شکار ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بیٹھ جاتا ہوں۔ دوبارہ بیٹھ گیا۔ ہمارا بھائی بہن بھی آئے ہیں نا؟ وہ لڑکا ہے یا لڑکی؟ کیا نام ہے اس کا؟ میرے جیسا پیارا ہے نا وہ بڑے ہی شوق سے پوچھ رہا تھا۔ مصطفیٰ کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اب اسے کیا بتاتا وہ خود لا علم تھا۔ اس کا بیٹا تھا یا بیٹی تھا یا نہیں، یہ تو اب وہی بتا سکتی تھی۔ تم لوگ بیٹھو، میں آتا ہوں، انہیں کہتا وہ کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ حورب اور بلاج اس کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اب بتاؤ کیا کھایا تھا تم نے؟ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے حورب اس سے پوچھنے لگی۔ میری کلاس کا ایک لڑکا اورنج کینڈی لایا تھا۔ میرا شوگر لیول لو ہو رہا تھا، میں نے اس سے کینڈی لے لی۔ وہ مجھے دینا نہیں چاہتا تھا، پر اس وقت مجھے ضرورت تھی۔ سچی آپ کی مجھے نہیں پتا تھا اس کینڈی میں کوئی نشہ شامل ہے۔ اپنی شہرت پہ ہاتھ رکھتا وہ قسم کھاتے بولا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، ہمیں تم پہ اعتبار ہے، بس تم آرام کرو، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، باہر جا کے نیلم کی خبر لینی تھی۔ بہت جلدی دروازے کی طرف بڑھے۔ داور نے پیچھے سے پکارا، مجھے مما سے ملنا ہے، مجھے اب آرام نہیں کرنا۔ حورب نے گردن موڑ کے دیکھا، مل لینا، پہلے تھوڑی دیر آرام کر لو۔ اسے جواب دیتی وہ باہر نکل گئے، اس سے پہلے کہ وہ اپنا ضبط کھو دیتی۔ بلاج بھی اس کے پیچھے نکل گیا۔ داور واپس لیٹ گیا، اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے بہت خوشی ہو رہی تھی کہ اس کی مما مل گئی۔ چھٹی کے بعد دونوں بھائی گھر پہنچے۔ دروازے پہ بڑا سا تالا منہ چڑھا رہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، لگتا ہے مما گھر پہ نہیں ہیں، بازار سے نہیں آئی ہوں گی۔ ابھی تم چابی نکالو، دیم نے سیم سے کہا۔ وہ بیگ کی زپ کھولتا دوسری چابی نکالنے لگا۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے چابی مل گئی۔ شکر ہے، ایک تو کتابوں کے اندر چابی گم ہو جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی چابی کو دیکھتے غصے سے بولا، تو تمہیں بھی کہاں ہے نا، سنبھال کے رکھا کرو، اگر گم ہو جاتی۔ دیم اسے ڈانٹنے لگا، چل چھوٹے، پہلے ہی مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ انہوں نے جلدی سے دروازہ کھولا، بیگ جا کے اپنے کمرے میں رکھے۔ یونیفارم بدلنے کے بعد کچن میں کھانا دیکھنے چلے گئے۔ سارے برتن دیکھ لیے، کھانے کا نام و نشان نہیں تھا۔ ارے کھانا تو نہیں ہے، سیم نے دیم کو بتایا، جو ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھا کھانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اٹھ کے اس کے پاس گیا، مطلب آج مما کھانا بنا کے نہیں گئی؟ یار مجھے تو بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے مشکین سی شکل بنائی۔ تبھی دروازے پہ دستک ہوئی، میں دیکھ کے آتا ہوں، ہو سکتا ہے مریم آپا ہمارے لیے کھانا لائی ہوں۔ سیم دوڑ کے دروازے پہ گیا، اس نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ آپا مریم دوپٹہ سنبھالتے ٹرے میں کھانا لے کے کھڑی تھی۔ ارے آپا مریم، شکر ہے آپ کھانا لے آئیں، بہت بھوک لگ رہی تھی۔ سیم نے جلدی سے کھانے کی ٹرے پکڑ لی۔ ارے ہاں، تمہاری ماں بازار گئی ہوئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی، یہ کھانا کھا لو، برتن میں بعد میں لے جاؤں گی۔ انہیں پکڑاتے وہ واپس مڑنے لگی۔ ویسے ابھی تک تو نیلم آپا کو آ جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی۔ واپس مڑتے انہیں کہتی، اپنا خیال جھٹکتی اپنے گھر کو چلی گئی۔ اس وقت سیم اور دیم کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتے کھانا لے کے اندر گیا، ٹرے کو ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا، 2 پلیٹس اٹھا کے کھانا نکالنے لگا۔ ویسے یار، ہاں تمہاری ماں بازار گئی ہوئی ہے، ابھی تک واپس نہیں آئی، تو یہ کھانا کھا لو، برتن میں بعد میں لے جاؤں گی۔ انہیں پکڑاتے ہوئے واپس مڑنے لگی۔ ویسے ابھی تک تو نیلم آپا کو آ جانا چاہیے تھا، پتہ نہیں اتنی دیر کیوں ہو گئی ہے۔ واپس مڑتے ہی انہیں کہتی، پھر اپنا خیال جھٹکتی اپنے گھر کو چلی گئی۔ اس وقت سیم اور دیم کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ وہ دروازہ بند کرتا کھانا لے کے اندر گیا، ٹرے کو ڈائننگ ٹیبل پہ رکھا، 2 پلیٹس اٹھا کے کھانا نکالنے لگا۔ ویسے یار آپا مریم بریانی بہت زبردست بناتی ہیں، مراد بھائی تو عیش کریں گے عیش۔ بریانی کھاتے ہوئے دیم تاریخی کلمہ بولا۔ سیم بھی مسکرا دیا، صحیح کہہ رہے ہو۔ سیم اسے گھرنے لگا۔ ویسے یار وہ جو آصف بھائی پولیو کی ٹیم میں شامل ہونے کا کہہ رہی ہیں، ہمیں ہو جانا چاہیے۔ رات کو ہم لوگ پڑھ لیا کریں گے اور 2 سے 4 بجے تک ہماری ڈیوٹی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 5 بج جائیں گے۔ سیم دیم کو مشورہ دینے لگا۔ دیم سوچنے لگا، ویسے ٹھیک کہہ رہے ہو، مما سارا دن کام کرتی ہیں، تھک جائیں گی، آخر کب تک وہ ہمیں چھوٹے بچوں کی طرح پالیں گی، ہمیں ذمہ دار ہونا چاہیے۔ کھانے سے فارغ ہوتے سیم نے برتن جا کے اچھے سے دھوئے، پھر انہیں واپس ان کی جگہ پہ رکھ دیا۔ دونوں بہت تھک چکے تھے، کمرے میں جا کے سو گئے۔
2 گھنٹے مزید گزر گئے۔ نیلم کا علاج چل رہا تھا۔ مصطفیٰ آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ اسے ایک پل بھی چین نہیں مل رہا تھا۔ اتنے سال سے اس کی تلاش میں گزار دیے۔ مصطفیٰ، میرے ماں باپ نے کہا تھا کہ نین تارے کی قسمت بہت جگمگائے گی، اس کی قسمت کا تارا آسمان کی بلندیوں کو چھوئے گا، لیکن مجھے لگتا ہے میری قسمت پہ گرہن لگ گیا ہے۔ مصطفیٰ کو اس کی بات یاد آئی۔ تکلیف سے اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ بلاج اور حورب 2 بار داور سے مل کے آ چکے تھے۔ آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آئے۔ پیشنٹ کے ساتھ آپ ہیں؟ وہ مصطفیٰ سے پوچھنے لگے۔ وہ سیدھا ہوا۔ جی میں ہوں۔ آپ پیشنٹ کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر نے ان سے پوچھا۔ جی وہ میری وائف ہے، مصطفیٰ نے جھٹ سے بتایا۔ ڈاکٹر نے ایک تنقیدی نظر مصطفیٰ پہ ڈالی، پھر بولا، دیکھیے آپ کی وائف لاکڈ ان سنڈروم کی حالت میں چلی گئی ہیں۔ مصطفیٰ نے آنکھیں چھوٹی کرتی ڈاکٹر کو دیکھا۔ کیا مطلب آپ کا؟ میں سمجھا نہیں۔ وہ پریشانی سے ڈاکٹر سے پوچھنے لگا۔ وہیں حورب بلاج بھی تھوڑا نزدیک ہوئے۔ یہ بھی کوما ہی کی ایک اسٹیج ہے جس میں مریض اپنی آنکھیں چپکا سکتا ہے، وہ سن بھی سکتا ہے اور محسوس بھی کر سکتا ہے، لیکن اس کا جسم پیرالائز رہتا ہے، وہ اپنے مسل کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ ایسے مریض سوچ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، لیکن نہ تو وہ بول سکتے ہیں، نہ ہی اپنے جسم کو حرکت دے سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ پریشان ہو گئے۔ اور اس میں سے نکلنے کے چانسز کتنے ہیں ڈاکٹر؟ بلاج نے پوچھا۔ ڈاکٹر اس کی طرف مڑا۔ آپ پیشنٹ کے کیا لگتے ہیں؟ جی وہ میری ماما ہیں۔ ڈاکٹر نے اپنا سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، عموماً ایسے مریض 1 مہینے، 6 مہینے، سال یا 2 سال میں ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کا عرصہ اگر گزر جائے تو انہیں وینٹیلیٹر پہ رکھا جاتا ہے، یعنی جس میں مصنوعی غذائیت کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ عموماً ایسے مریض مستقل طور پہ پیرالائز ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی زندگی ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں، لیکن کچھ خوش قسمت ہوتے ہیں جو ان اسٹیج سے لڑکے واپس آ جاتے ہیں۔ آپ دعا کیجیے گا کہ آپ کے مریض ابھی جلد اس سے نکل آئے۔ وہ آپ کو سن سکتی ہے، محسوس کر سکتی ہے، دیکھ بھی سکتی ہے۔ آپ ان سے باتیں کریں، انہیں ایسی چیزیں یاد دلائیں جن سے ان کے دماغ کو جھٹکا لگے، تاکہ وہ بیدار ہونے کی کوشش کریں۔ میں چلتا ہوں، تھوڑی دیر میں پیشنٹ کو روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، پھر آپ اس سے مل سکتے ہیں۔ انہیں بتا کے ڈاکٹر نکلتا چلا گیا۔ مصطفیٰ اپنا سر تھام کے بیٹھ گیا کہ کیا مذاق ہو رہا تھا؟ مطلب اتنی سال کا انتظار، اتنی سال کی جدائی بیکار گئی۔ ڈیڈ حوصلہ رکھیں، ماما ٹھیک ہو جائیں گی۔ اگر آپ ایسے حوصلہ ہاریں گے تو ہم داور کو کیسے بتائیں گے مما کوما میں ہیں؟ حورب مصطفیٰ کو سمجھا رہی تھی۔ اپنے پیچھے کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ گردن موڑ کے دیکھا، داور اس کے پیچھے ہی کھڑا بے یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے جھوٹ بولا، آپ نے مجھ سے چھپایا۔ کیوں؟ وہ غصے سے چیخ پڑا۔ مصطفیٰ جھٹ سے کھڑا ہوا۔ داور یہ ہسپتال ہے اور تم اپنی لمٹس کراس کر رہے ہو۔ مصطفیٰ نے سختی سے اسے ڈانٹا۔ نو ڈیڈ، میں چپ نہیں رہوں گا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا۔ پہلے بڑی دادی نے مجھ سے میری ماما کو چھین لیا، انہیں گھر سے نکالا، ان کے بال کاٹے، انہیں بری بری باتیں بھی کی۔ صرف بڑی دادی کی وجہ سے اتنے سال اپنی ماما سے دور رہا۔ مجھے کتنی خواہش تھی کہ میرا چھوٹا بھائی یا بہن آئے گا، میں اس کے ساتھ کھیلوں گا، اس کے لاڈ اٹھاؤں گا، لیکن نہیں، سب لوگ جھوٹے ہو۔ آئی ہیٹ یو آل۔ وہ ابھی بول رہا تھا کہ مصطفیٰ کا ہاتھ اس کے گال پہ نشان چھوڑ گیا۔ اپنے گال پہ ہاتھ رکھتے وہ بے یقینی سے مصطفیٰ کو دیکھنے لگا۔ ڈیڈ، آپ نے مجھ پہ ہاتھ اٹھایا۔ اسے یقین نہیں آیا۔ مصطفیٰ نے غصے سے اپنا ہاتھ دیوار میں رکھ کے مارا۔ تم لوگ کیوں مجھے پریشان کرتے ہو؟ کیا تم لوگ چاہتے ہو میں اپنی زندگی ختم کر لوں؟ اتنے سالوں سے میں نے تم لوگوں کو ماں باپ بن کے پالا ہے، اپنے تمام رشتہ داروں کو چھوڑ دیا۔ تمہاری ماں مر گئی تھی تو میں نے نہیں مارا تھا اسے۔ تم لوگ کیوں مجھے ہر چیز کا الزام دیتے ہو؟ داور چپ ہو گیا۔ مصطفیٰ باہر چلے گئے۔ ڈیڈ رک جائیں، حورب پیچھے سے پکارتی رہ گئی۔ بلاج نے ناراضگی سے حورب کو دیکھا۔ داور پیر پٹکتا واپس کمرے میں چلا گیا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، نیلم گھر نہیں آئی۔ دونوں بھائی پریشانی سے دروازے پہ کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ محلے میں ایک گھر جا کے پوچھ لیا، یار دیمی مما نہیں آئی، خدا خیر کرے، چلو ہم خود انہیں ڈھونڈنے چلتے ہیں۔ دروازہ بند کرتے سیم نے دیم کا ہاتھ پکڑا۔ دونوں بازار گئے، وہاں پہ لوگوں سے پوچھا، ہر جگہ نیلم کو ڈھونڈا، لیکن نیلم نہیں ملی۔ شام کے 6 بج گئے، تھک ہار کے وہ ناکام گھر واپس لوٹے۔ رشیدہ خالہ، وجاہت اور باقی لوگ دروازے پہ کھڑے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہیں اکیلا دیکھا تو اس کے پاس پہنچے۔ کیا ہوا؟ نیلم نہیں ملی، رشیدہ خالہ نے پریشانی سے پوچھا۔ دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ بھوک سے دونوں کا برا حال ہو رہا تھا۔ چلو تم لوگ کھانا کھا لو، ہم لوگ خود ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ مریم بچوں کو کھانا دو، پتہ نہیں کچھ کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، رشیدہ خالہ نے اپنی بیٹی سے کہا۔ دونوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، ہمیں بھوک نہیں ہے، ہمیں بس اپنی ماما سے ملنا ہے۔ دونوں نے کھانے سے انکار کر دیا۔ رشیدہ خالہ نے دونوں کو سمجھایا۔ بہت مشکل سے وہ کھانے کے لیے مانے۔ سارے محلے والے رات بھر اسے ڈھونڈتے رہے۔ نیلم کو کچھ پتہ نہیں چلا۔ اگلے دن سیم اور دیم نے اسکول سے چھٹی کر لی۔ پہلے وہ خود نیلم کو تلاش کرتے رہے۔
11 بجے وہ لوگ پولیس اسٹیشن چلے گئے۔ سر ہمیں ایک رپورٹ لکھوانی ہے، وہ تھانے دار سے بولے۔ تھانے دار نے ڈسٹ بن میں پان تھوکتے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ کس چیز کی رپورٹ کروانی ہے؟ انہیں دیکھتے ہوئے ناگواری سے بولا، جیسے اس کے آرام میں خلل پڑ گیا ہو۔ سر ہماری ماما کل سے غائب ہیں، ہمیں ان کی گمشدگی کی رپورٹ کروانی ہے۔ نیم بتانے لگا۔ تھانے دار ہنسنے لگا۔ ارے ماما غائب ہے تو بابا کے ساتھ ہوگی، بابا کو کال کرو۔ ان کی بات کو مذاق میں اڑاتے تھانے دار بولا، نہیں سر، ہم صرف اپنی ماما کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے بابا نہیں ہیں۔ نیم نے اس کی بات کا جواب دیا۔ تھانے دار نے پھر سے پان ڈسٹ بن میں تھوکا۔ اس کا منہ پان سے بھرا ہوا تھا، بولتے ہی عجیب سی آواز آ رہی تھی، اچھا کوئی تصویر ہے تمہارے ماں کی تم لوگوں کے پاس؟ سیم نے اپنی جیب سے تصویر نکال کے تھانے دار کو دکھائی۔ تھانے دار نے پہلے تصویر کو دیکھا، پھر ان دونوں کو دیکھا۔ وہ مشکوک نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ پاگل بنا رکھا ہے مجھے، یہ خود لڑکی ہے اور تم اتنے بڑے جوان، یہ تم لوگوں کی ماں ہے؟ تصویر میز پہ پٹکتی وہ غصے سے بولا، سر یہ ہماری ماما ہے، آپ کو یقین نہیں آ رہا؟ آپ رپورٹ لکھیں۔ سیم کو غصہ تو بہت آیا پر ضبط کر گیا۔ ہاں تو بھاگ گئی ہوگی اپنی کسی آشنا کے ساتھ، شوہر ساتھ نہ ہو تو ایسی عورتیں باہر طلب پوری کرتی ہیں۔ ان کے الفاظ سن کے دونوں کا دل کیا اسے زندہ زمین میں گاڑ دیں۔ سر آپ ہماری ماما کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتے، رپورٹ لکھیں، یہ کام ہے آپ کا، نہیں تو ہم آپ کی شکایت لگائیں گے۔ سیم کو شدید غصہ آیا، وہ تھانے دار کو دھمکی دے گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ پیچھے سے کسی کی کڑکدار آواز آئی۔ آنے والے کو دیکھ کے تھانے دار نے جلدی سے سلوٹ کیا، سلام سر، کیا ہو رہا ہے اور یہ لڑکے اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ آنے والے نے سخت آواز میں پوچھا، سر ہماری ماما کل سے گمشدہ ہے، ہم رپورٹ لکھوانے آئے ہیں اور آپ کے تھانہ دار ہماری ماما کے بارے میں غلط باتیں کر رہی ہیں۔ سیم نے جھٹ سے شکایت لگائی۔ غصے سے تھانہ دار کو دیکھا، کریم اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ، جلدی سے ان کی رپورٹ لکھو ورنہ تمہاری رپورٹ اوپر بھیجنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ انسپکٹر نے وہیں کھڑے دونوں کی رپورٹ لکھوائی۔ بیٹا آپ لوگ جاؤ، جیسے ہی کچھ پتہ چلے گا ہم آپ لوگوں کو بتا دیں گے۔ شکریہ سر۔ اس کا شکریہ ادا کرتے باہر نکلتے چلے گئے۔ سیم نے قہر آلود نظر تھانے دار پہ ڈالی، بیٹا باہر آؤ، تمہیں بتاتا ہوں۔ وہ منہ میں گڑبڑاتا نکلتا چلا گیا۔ ماضی نسیم حاشر کے جاتے ہی بہانے بنانے لگی، کسی بھی طرح اس کی تارا کی درگت بنانی تھی۔ دوپہر میں دادی ہڈیوں کی ڈاکٹر کو تارا کا ہاتھ دکھائیں۔ ٹھنڈا لگنے کی وجہ سے ہاتھ کی ایک ہڈی ٹوٹ گئی تھی، ڈاکٹر نے پٹی کر دی۔ دادی نے نسیم کو بہت باتیں سنائیں اور تارا کو کام کرنے سے منع کر دیا۔ نسیم نے دادی کا کھانا بند کرنے جیسی کئی دھمکیاں دیں پر دادی کے کان پہ جون تک نہیں رینگی۔ ڈاکٹر نے تارا کو فروٹس کھانے کا مشورہ دیا، دودھ تو پہلے ہی اسے نہیں دیا جاتا تھا۔ دادی نے سلیم کی منتیں کر کے اپنی جمع پونجی سے کچھ فروٹ منگوائے، انہیں چھپا کے اپنے کمرے میں رکھ لیا۔ وہ تارا کو سیب کاٹ کے دے رہی تھی، تبھی نسیم نے کمرے میں دھاوا بول دیا۔ اسے سیب کھاتا دیکھ وہ چیل کی طرح اس پہ جھپٹی، گھسیٹتے ہوئے اسے باہر لائی۔ تو پھل کھائے گی، ہم یہاں پہ فاقے کر رہے ہیں اور مہرانی عیاشیاں کر رہی ہے۔ نسیم کو موقع چاہیے تھا، دادی لاٹھی کا سہارا لیتی باہر آئی۔ ارے نسیم چھوڑ دے بچی کو، پہلے ہی بہت کمزور ہے۔ نسیم نے اسے فرش پہ دھکا دیا، پھر تن فن کرتی دادی کے سامنے گئی۔ چپ کر بڑھیا، تم اس گھر میں رکھا ہے تو زیادہ مہرانی مت بن، مجھے پتہ ہے تم دونوں نے یہ حاشر کو پٹیاں پڑھائی ہیں، تبھی تو اس سے شادی کی بات کر رہا ہے۔ اسے جواب دیتی چاچی پھر سے تارا پہ جھمٹی۔ تارا تو پہلے ہی کی چوٹ بڑی مشکل سے برداشت کر پائی تھی، اوپر سے چاچی نے دھاوا بول دیا۔ بے غیرت، بے شرم، بے حیا، تجھے شرم نہیں آئی؟ منہ پہ بھائی بولتی ہے اور پیٹ پیچھے اسے قابو کر لیا۔ نہیں بتا ایسے کون سے سرخاب کے پڑ دکھائیں جو راتوں رات وہ تم سے شادی کے لیے مان گیا؟ اسے پیٹتے ہوئے نسیم پوچھ رہی تھی۔ تارا کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ امی یہ شکل سے معصوم بنتی ہے، میں نے خود جسے کئی بار حاشر بھائی کے کمرے میں جاتے دیکھا ہے۔ یہ جتنی حاجن بنتی ہے نا اتنی ہے نہیں، بہت چلتا لڑکی ہے یہ۔ سونو نے جلدی میں تیل ڈالا۔ اس کی وجہ سے حاشر نے اس کی بےزتی کی تھی، اس کا بدلہ بھی تو لینا تھا نا۔ نسیم نے پھر سے اس پہ جھپٹی۔ اس کے خوبصورت بال نسیم نے چند ہی پلوں میں جھنجھوڑ کے رکھ دیے۔ ارے کیوں جھوٹ بولتی ہے لڑکی، تم نے خدا کو جان نہیں دینی، جھوٹے کا الگ حساب ہوگا، اور تو بہتان لگا رہی ہے بچی پہ۔ دادی نے زنیرہ کے پاس پہنچتی اس کا بازو پکڑ کے سختی سے کہا۔ اس نے دادی کو دھکا دیا۔ دادی نے بڑی مشکل سے خود کو گرنے سے بچایا۔ مجھے پتہ ہے دادی، تو ہی اسے پٹیاں پڑھا رہی ہے تاکہ میرے بھائی کو یہ قابو کرے اور اس گھر پہ قبضہ کر سکے۔ یہ بھائی کی نوکری دیکھ کے انہیں پھنسا رہی ہے، ذلیل کہیں کی۔ زنیرہ نفرت سے بولی گئی۔ تارا اپنی صفائیاں دے رہی تھی، تبھی اس کا چاچا بھی آ گیا۔ چاچی مت مارو، خدا کا رحم کرو، خدا کی قسم میرا حاشر بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مسلسل پڑتے تھپڑوں سے گال لال ہونے کی وجہ سے بھی لہولہان ہو گئے تھے۔ اس کے لمبے گھنے بال، بھورے بال کھچاؤ کی وجہ سے بے ترتیب ہو گئے تھے۔ کم ذات، ہم نے تمہیں اس گھر میں سہارا دیا، تم ہی نے میرے بیٹے پہ ڈوڈے ڈالنے لگ گئی۔ نسیم اس پر ڈنڈا توڑ چکی تھی۔ میں نے انہیں شادی کے لیے نہیں بولا، وہ اسے اپنی صفائی دینے
جو نسیم کو کہاں پسند تھی، آگے ہوتے پھر سے اسے دھر لیا۔ زونی سائڈ پہ بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ تارا نے نظر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ مولا، کیا انصاف ہے تیرا، دل سے شکوہ کیا۔ رک، تیری تو ابھی بشیر سے شادی کراؤں گی۔ سنو جی، میرے بھائی کو بول کل آ جائے، اس کا نکاح کراؤں گی اس کمبخت سے۔ اسے دھکیلتے چاچی اندر چلی گئی۔ چاچا کو بھی رحم نہیں آتا مجھ پہ۔ آگے بڑھتی چاچے کے پیر پکڑ گئی، پر اس کی آنکھوں میں تو لالچ کی پٹی بندھی تھی۔ تارا کے جاتے ہی گھر اس کا ہو جاتا۔ چل نکل یہاں سے۔ اسے سائڈ پہ کرتے وہ باہر نکل گیا۔ تارا وہیں صحن میں پڑی تھی۔ دادی بیچاری لاٹھی کے سہارے اس تک پہنچی، اسے اٹھایا۔ خوبصورت چہرہ زخموں سے بھر گیا۔ بھاگ جا نین میری بچی، ورنہ تجھے اس بڈھے کے ساتھ باندھ دیں گے۔ آج دادی نے فیصلہ کر لیا، اس کی زندگی سے اس کا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ پر دادی میں جاؤں گی کہاں؟ آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بیٹا دنیا بڑی ہے، اللہ کا نام لے کے نکل جا، وہ تیری مدد کرے گا۔ میرا کیا ہے، میں آج ہوں کل نہیں۔ جا اور مڑ کے کبھی نہ آنا، تجھے میری قسم ہے۔ دادی نے ادھر ادھر دیکھتے اسے بھگا دیا۔ وہ اس کالی رات میں سنسان سڑک پہ دوڑتی جا رہی تھی۔ جسم درد سے چور تھا، پر وہاں سے نکل جانا چاہتی تھی۔ اسی حدود سے نکلتے ہی مڑ کے ایک بار اس ظلمت گھر کو دیکھا۔ واپس مڑی ہی تھی، ایک تیز روشنی اس سے ٹکرائی۔ ماضی۔ وہ ایک دم سے مڑی، ایک تیز روشنی اس کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے بازو کیا، ٹائروں کی چر کی آواز آئی۔ یک دم سے گاڑی کو بریک لگی۔ وہ بے حد سہم گئی۔ آہستہ آہستہ آنکھوں سے بازو ہٹاتے سامنے کا منظر دیکھنے لگی۔ گاڑی اسے تھوڑے سے فاصلے پہ کھڑی تھی، مطلب وہ بچ گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھا شخص سخت تیور لیے سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو بہت سہمی ہوئی تھی۔ وہ گاڑی سے اترا اس تک پہنچا۔ پاگل ہو گئی لڑکی، مرنا ہے تو کہیں اور مرو، مجھ پر کیوں اپنے قتل کا کیس ڈلوانے لگی ہو؟ وہ آرمی یونیفارم میں تھا۔ تارا نے بیچ پر اس کا نام دیکھا، مصطفیٰ کمال۔ وہ زیر لب بولی، او ہیلو، کہیں سے واردات کر کے آ رہی ہو؟ اس کے حلیے کو دیکھتے ہو طنزیہ بولا۔ تارا نے نم آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ ہم جیسوں کو جینے دیا جائے یہی بہت ہے، واردات کیا کرنا ہے؟ وہ سائڈ سے ہوتے نکلنے لگی۔ مصطفیٰ سامنے آیا۔ یہ تمہاری حالت کیسے ہوئی؟ کیا کسی گروہ سے تعلق ہے تمہارا؟ وہ اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے تشخیص کرنے لگا۔ آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے جس کا حلیہ خراب ہو وہ مجرم ہوگا؟ جس کے کپڑے پھٹے ہوں گے وہ نشائی ہوگا، جس کے پاس چھری چاقو ہوگا وہ قاتل ہوگا۔ خدارا آنکھیں کھولیں اور دیکھیں، جہاں 2 وقت کی روٹی کے لیے پورے گھر والوں کے کام کرنے پڑتے ہیں، چاچی کی مار کھانی پڑتی ہے۔ اس کے بھائی کی گندی نظروں سے بچنے کے باوجود آپ ہی کا کردار مشکوک سمجھا جائے گا۔ خیر، آپ بڑے لوگ کیا جانیں ہم مڈل کلاس لوگوں کے دکھ۔ آج وہ بولی تھی، پوری قوت کے ساتھ بولی تھی۔ مصطفیٰ تو لاجواب ہو کے رہ گیا۔ اسے انسان کی پہچان اچھی سی تھی، بس وہ جاننا چاہتا تھا اتنی رات کو گھر سے نکلنے کی وجہ کیا تھی آخر۔ معافی چاہتا ہوں، میرا مقصد آپ کو ہرگز تکلیف دینا نہیں تھا۔ وہ فوراً معذرت کر گیا، لہجہ پہلے سے نرم ہو گیا۔ تارا کو وہ بندہ ہی نظر آیا، پتہ نہیں آگے کوئی اس کی مدد کرے گا یا نہیں۔ ہمت کرتی وہ اس سے بولی، سنیں میری مدد کریں خدارا۔ جانتی تھی وہ آدمی اسے غلط سمجھے گا، پر ضروری تھا۔ ہو سکتا تھا آگے اسے کئی بیڑیوں سے سامنا کرنا پڑے، تو کہیں نہ یہی قسمت آزمائی جائے۔ کہاں جانا ہے آپ کو؟ وہ کچھ دیر چپ رہا، پھر بولا، کسی دارالامان چھوڑ دیں۔ تارا نے جھٹ سے اسے جواب دیا۔ مصطفیٰ کو اس کی بات بہت ناگوار گزری۔ شریف گھروں کی لڑکیاں ایسی جگہوں پہ نہیں جاتی۔ وہ جتاتے ہوئے بولا۔ تارا سر جھکا گئی۔ تعلیم کتنی ہے تمہاری؟ مڈل، اس نے پست آواز میں جواب دیا۔ مصطفیٰ سوچ میں پڑ گیا۔ وہ اتنی زیادہ عمر کی تو نہیں تھی، اور دارالامان میں جو ہوتا ہے اس سے بھی وہ واقف تھا۔ کام کیا کر لیتی ہو؟ تارا اس کے سوال پہ سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ وہ اتنے سوال کیوں کر رہا تھا؟ جب مدد نہیں کرنی تو انکار کر دے۔ وہ کون سا اس کا کچھ کر لے گی؟ بولو، کیا کام کر لیتی ہو؟ اسے خاموش دیکھا تو پوچھنے لگا، جو کام ایک ملازمہ کر سکتی ہے وہ کر لیتی ہوں، 10 سال کا تجربہ ہے۔ اس نے دانت پیستے سختی سے کہا، میرے 3 بچے ہیں، ان کی گارجس بنو گی؟ تارا کو سمجھ نہیں آئی وہ کیا بول رہا ہے۔ اسے سوچ میں پڑا دیکھ کے وہ سمجھانے لگا، میرے بچوں کا خیال رکھ سکتی ہو؟ زیادہ کام نہیں ہوگا، بس ان کو ٹھیک کرنا ہے، شرارتی بہت ہیں، ان کے کھانے پینے اور چھوٹی موٹی چیزوں کا خیال رکھنا ہے، باقی گھر کے کاموں کے لیے ملازموں کی کمی نہیں۔ اسے پریشان دیکھ کے وہ سمجھانے لگا، اور تارا اس بندے کو دیکھ رہی تھی جو لگ بھگ 31 سال کا تھا، اور اس کے 3 بچے تھے۔ مجھے منظور ہے، اس کی مجبوری تھی، اگر دارالامان جاتی تو پتہ نہیں وہاں کیا کام کروایا جاتا، یہاں تو بس بچوں کو سنبھالنا تھا۔ آخر اس نے فیصلہ لے ہی لیا۔ اوکے، آ جاؤ پھر۔ وہ واپس مڑنے لگا، پھر رکا۔ تارا جو پیچھے چل رہی تھی ٹکراتے بھجی، نام کیا ہے تمہارا؟ نین۔ تارا۔ وہ سر جھکاتے بولی، نین، اچھا ہے، خیر کھانا پینا کپڑے سب ملے گا، تنخواہ بھی 20,000 دوں گا، بس میرے بچوں کو کبھی رونے مت دینا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اسے تنبیہ کرتا گاڑی میں جا کے بیٹھ گیا۔ تارا بھی اس کے ساتھ جا کے بیٹھ گئی۔ گاڑی اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئی۔
اس نے نازم آباد کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا، جہاں اس کا کوئی نہیں تھا۔ لیکن اس کی عزیز دادی تھی، اسے یاد کرتی اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ جلدی سے پانی صاف کرتے، سیٹ کی بیگ پہ سر ٹکاتے آنکھیں بند کر گئی۔ داور، بلاج اور حرب ہسپتال کے کمرے میں گئے۔ وہ آنکھیں کھولے لیٹی تھی، چہرے انجان ہو گئے، پر دل فوراً پہچان گیا۔ اس نے اٹھنا چاہا پر جسم تو جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ ارے میں اٹھ کیوں نہیں رہی؟ سنا مجھے اٹھنا ہے۔ اس نے بولنا چاہا، بول نہیں سکی۔ وہ تینوں اس کے پاس بیٹھ گئے۔ مما آپ ٹھیک ہو جائیں، داور نے اس کے ہاتھ تھامتے کہا۔ نیلم پل میں پہچان گئی، وہ اس کا داور تھا۔ کتنا بڑا ہو گیا تھا وہ، ہلکی ہلکی مونچھیں بھی آ گئی تھی اس کی۔ نیلم اسے چھونا چاہتی تھی پر نہیں کر سکی۔ ماما ہم اسلام آباد جا رہے ہیں واپس، وہاں آپ کا علاج ہوگا، اب فکر نہیں کرنا، ہم اپنی چھوٹی بیبی کو بھی لے جائیں گے۔ وہ آج بھی اسے اتنا ہی لاڈ کر رہا تھا جیسے 16 سال پہلے کرتا تھا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ ارے پتہ نہیں سیم ٹائم نے کھانا کھایا بھی ہوگا کہ نہیں، وہ تو اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے، رات کو 4 بار اٹھ کے اسے دیکھتے تھے۔ داور تم ہی بولتے رہنا، ہم نے بات کرنی ہے۔ ہم نے بھی بات کرنی ہے۔ حرب اور بلاج بھی بول اٹھے۔ مما آپ نے پہچانا نہیں، میں آپ کی حرب، یہ بلاج جس کے بچپن میں ناک بہتی رہتی تھی، آپ کو پتہ ہے وہ پہلی بار بہت ہلکے پھلکے انداز میں بات کر رہی تھی۔ داور نے دیکھا، وہ کہیں بھی ان کی بہن نہیں لگ رہی تھی، وہ ہر وقت سنجیدہ رہتی تھی۔ ہم نے آپ کو بہت یاد کیا، اب آپ مل گئی ہیں نا، ہم سب مل کے رہیں گے۔ نیلم کو جہاں ان سب کو دیکھ کے سکون مل رہا تھا، وہیں سیم اور دائم کو نہ پا کر بے سکونی ہو رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، تینوں سیدھے ہوئے۔ مصطفیٰ چلتا ہوا اندر آیا، اس کے ساتھ نرس بھی تھی۔ چلو نین، گھر کا وقت ہو گیا ہے، ڈاکٹر سے پوچھ لیا ہے، میں نے اب تمہارا علاج اسلام آباد میں ہوگا، اسے بتاتے۔ مصطفیٰ نے آگے بڑھتے اسے اٹھا لیا۔ داور نے جلدی سے دروازہ کھولا، وہ اسے باہر لے کے نکل گیا۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا، مجھے اپنے سیم دیم سے ملنا ہے۔ مصطفیٰ آپ سن کیوں نہیں رہی؟ وہ چلا رہی تھی پر لب نہیں ہل رہے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھانا چاہا پر ناکام رہی، ان لوگوں کو پکارتی رہی، کہنے کی کتنی کوشش کی پر ناکام رہی۔ مصطفیٰ نے اسے ایمبولینس میں ڈالا، پھر اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ چلو داور، گاڑی میں بیٹھو، حرب اسے بلانے لگی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا، مجھے ماما کے ساتھ بیٹھنا ہے، آپ لوگ جاؤ۔ وہ جلدی سے ایمبولینس میں بیٹھ گیا۔ ایمبولینس چل پڑی، وہ شہر سے نکلتے چلے گئے۔ نیلم اپنے بیٹوں سے دور ہوتی گئی، آدھے رشتے ملے اور آدھے پھر سے کھو گئی۔ تیسرا دن بھی شروع ہو گیا پر نیلم کا ان کو کچھ اتا پتہ نہیں چلا۔ 2 دن سے تلاش کر رہے تھے، ادھر ادھر خوار ہو رہے تھے، لیکن اس کا کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا۔ رشیدہ خالہ نے اس بیچ دونوں کا خیال رکھا، انہیں وقت پہ کھانا دیتی رہی، لیکن ان کی تو بھوک ہی ختم ہو گئی تھی۔ ابھی دونوں بھائی سر جوڑ کے بیٹھے تھے، تبھی گھر کا فون بجا۔